اور دوسری طرف اولاد جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اولاد کا کچھ بن جائے. ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھے بیٹھے ہیں کہ اولاد کا رازق ہم ہیں، اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. میں تو اپنی محنت سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں، میری اولاد چھوٹی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اور ان کا کچھ بنانے کے لیے حلال اور حرام ایک کر دیتے ہیں. ہر اولاد کا فون آتا ہے، دل چیرنے والے سوال مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں. دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم جس اولاد کے لیے دن رات مر رہے ہیں، کل کو وہ اولاد سوال کیا پوچھتی ہے کہ ابا جی اور اماں جی نے حج اور عمرہ نہیں کیا تھا، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے حج اور عمرہ کروا دیں. تم خود کیوں نہیں جاتے؟ ٹائم نہیں، بزنس میں مشغول ہے. وہ جو بابا جی بزنس چھوڑ کے گئے اس بزنس میں مشغول ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ ابا جی کی طرف سے جا کے خود عمرہ کروں، اماں جی کی طرف سے خود عمرہ کروں، اتنا وقت نہیں. لیکن اس سے بھی اگلی بدترین بات یہ ہے کہ اب کسی دوسرے کو بھیج رہے ہیں عمرے پر، تو ابا جی اور اماں جی کی طرف سے جو عمرہ کرنے جا رہا ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں. اپنے والدین کو عمرہ کروانا ہے کس سے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے. اس اولاد کے لیے جس کے لیے میں اور آپ مرے جا رہے ہیں، یہ کل کو ہماری ڈیوٹیاں زکوٰۃ کی مد سے پوری کریں گے. اس لیے خدا را لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ابھی اپنے ہاتھوں سے کر لو جو کرنا ہے، اپنی نمازیں خود پڑھ لو، اپنا حج عمرہ خود کر لو، اپنی جائیداد سے خود صدقہ خیرات کر لو. اس امید پہ مت جانا کہ میرے بچے تو بہت نیک ہیں، کل کو میری طرف سے سب لینا لگا دیں گے. نیک ہوں تو الحمدللہ وہ نیکیاں کریں گے، والدین کو ثواب ملے گا. لیکن جس دور اور جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں ظلم کی انتہا ہے. والد نے چلتا ہوا کاروبار اکلوتے بیٹے کو دیا اور 2 بیٹیوں کو کہا پتر تہاڈی خیر ہے، تسی اپنے اپنے کار جے، تانوں بعد چ دے دیاں گا. آج وہی بیٹا والد بوڑھے کو 70 سال عمر اور ماں بھی بوڑھی، اور اکلوتا بیٹا بوڑھے والدین کو کہتا ہے آپ اس گھر سے نکل جائیں، دونوں پورشن مجھے دے دیں. ہم کہاں جائیں؟ مجھے نہیں پتا تم کہاں جاؤ گے. تو بالآخر والد نے ایک بیٹی کو اپنے پاس بلایا کہ پتر ساڈی خدمت کرنے والا ہون کوئی نہیں ہو، تو آ جا. اب وہ بھائی اس بہن سے بھی لڑتا ہے کہ تو کیوں آئی ہے، تیری وجہ سے قبضہ پکا ہو گیا ہے، تو نہ آتی تو میں نے ان بوڑھوں کو نکال دینا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سوچیں اس اولاد کو پالنا فرض ہے، لیکن ان کے لیے حلال اور حرام کو جمع کر کے ڈھیر لگانا یہ کوئی کام نہیں ہے. اتنے خزانے بار کے ان کے لیے جاؤ کہ بڑھاپے میں یہ آپ کو ہی اولڈ ہوم جانے کی سوچیں کہ ابا جی کو چھاڑا ہی اتنے صحیح رہیں گے. ایک ٹائم کی دوائی اگر لے کے دینے کے لیے بچوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آج ہی ان کے بارے میں سوچ لیں کہ اتنا مرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. ایمان والو، اگر اللہ نے مال کی دولت دی ہوئی ہے تو اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو کہ موت آ جائے. اور جب فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہو کہ اب تو ان بچن دی امید کو نہیں، ڈاکٹر بھی جواب دے دیتا ہے، تو پھر لیاؤ اے وصیت نامہ لکھو، 1 لاکھ روپیہ فلانے نو دیا جے اور 2 لاکھ میں فلانے نہ دینا وہ بھی دیا جے، اور میری کوٹھی ویچ دیا جے پر میرے سر تے کو قرض نہ رہن دیا جے. اور جب تک سانس بحال تھے اس وقت تک لوٹ کھسوٹ جاری ہے. آن دیو جو کچھ ہے آن دیو. دوسروں کے گھروں پر قبضہ کرتے کرتے مرتے وقت آپ احسان کر رہے ہیں، فلانے کو بھی دے دینا، فلانے کو بھی دے دینا، میری طرف سے مسجد کو بھی دے دو. تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے موت کے آنے سے پہلے کر لو صدقہ. اور جس نے یہ وقت گزار دیا فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ کا حتمی فیصلہ ہے کہ جب وقت آ گیا اس کے بعد ایک لمحہ بھی ہم کسی کو زیادہ نہیں دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.